بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی کمپلیشن کی ہے، اور جیسا کہ قاری صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو آخری دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، ان کے فضائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن النسائی میں سے، جہاں پہ آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو دو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ وہ خزانے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام دو آیتیں نہیں ہیں، پورا قرآن ہی بڑا خاص ہے، لیکن اس قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات جو ہیں ان کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی ان دو آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ ہر قسم کی شر سے اور ہر قسم کی چیز سے محفوظ رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تو اس کو اپنا ایک معمول بنا لینا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ یہ دو آیات کی تلاوت ضرور کر کے ہم سوئیں۔ تو انشاءاللہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو انہی دو آیات کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دی جائے آپ کے سامنے، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ آخر ہم کیا چیز ریسائٹ کر رہے ہیں جب بھی ہم یہ دو آیات ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی۔ اب یہ سبحان اللہ ایک بہت ہی زبردست بات بیان کی گئی ہے یہاں پہ، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام کتنا بلند ہے، یعنی ان جیسا نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی انسانوں میں ہے، نہ ملائکہ میں ہے اور نہ جنات میں ہے، تو نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک انگلش کا ایکسپریشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کول بائی ایسوسیشن۔ آپ اگر اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہونا تو آپ بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی میں تو فلاں فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آرمی چیف کے ساتھ، نیوی چیف کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ جب آپ کسی اونچے مقام کے بندے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ بڑے فخر سے وہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایمان والے بھی، یعنی اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم نالائکوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جملے میں جوڑ دیا۔ جو بھی لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، اس کے رسول پر، روز قیامت پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے تھے۔ حالانکہ ضرورت سوچیے ذرا کہ نبی کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو ایمان بائی ڈیفالٹ ہے ان کے پاس، یعنی ان کے پاس جب جبریل امین آئے اور ان کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ خود ذرا ان کی پوزیشن میں جا کے دیکھیں، ایک شخص جو 40 سال تک ایک زندگی گزار رہا ہے، اور ایک دم سے غار حرا کے اندر ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور ان کو یہ بشارت دے دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور ان کے لیے کتنا بڑا واقعہ تھا کہ وہ جبریل امین نہ صرف ان کو زبانی کہا بلکہ ان کو زور سے جکڑا اور کہا اقرا، اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ زور سے دبایا کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، اتنی زور سے دبایا مجھے، اور پھر تیسری دفعہ دوبارہ کہا، اور پھر آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو اپنی فل حالت میں بھی دیکھا، یعنی جب دیکھا تو آسمان کے اوپر 600 پر ہیں جبریل امین کے، اور پورا آسمان ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک پورا ان کے پروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، انسان اپنی نظروں سے فرشتے کو دیکھ لے۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور پھر اپنی زوجہ کے پاس گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، زملونی کہ مجھے ڈھانپ لیں، اور پھر جو آپ کا اس کے بعد معاملہ ہوا۔ تو یہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ ہے جو کہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور اس کے بعد جو مومنون ہیں وہ۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ دونوں کا ایمان لانا برابر نہیں ہے، ہمارا ایمان بڑا کمزور قسم کا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو بہت بلند ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے لیے اس سے بڑی آنر کی کیا بات ہوگی کہ ہمیں ایک جملے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا،
اور اس سے آگے اگر آپ جائیں تو اس سے بھی بہتر بات، یعنی نہ صرف جملے میں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کل، یہ جو کل ہے نا، یہ کل کے اندر پہلے تو ایک جملہ تھا، اب اس ایک لفظ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ وہ تمام ایمان لے آئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والے ایمان لے آئے. تو ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑ دیا کہ وہ سارے ہی ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے آئے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہاں پہ سبحان اللہ ایک بڑے اعزاز کی بات بھی ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارا جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کے اوپر، روز قیامت کے اوپر اور تقدیر کے اوپر، یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایمان لانا جو ہے وہ صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خیال بس ایسا، اس کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ ہے. ایمان اور عمل دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز پر ایمان لاتے ہوں اور آپ کا عمل اس کے برعکس ہو. اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ ایک پین ہے، اگر یہ پین نہ ہوتا اور یہ ایک موم بتی ہوتی اور اس پہ آگ جل رہی ہوتی اور میں آپ سے کہتا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ موم بتی ہے اور یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گی، اور یہ جملہ کہنے کے فوراً بعد میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں اور میرا ہاتھ جل جاتا ہے. اب میرے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ شاید سر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز موم بتی ہے اور یہ میرا ہاتھ جلا دے گی اور پھر بھی ہاتھ رکھ دیا، تو یا تو یہ دماغی طور پہ سٹیبل نہیں ہے. یا دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا تھا اس چیز پر جس پر میں کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں. میں پھر اندر سے مانتا نہیں تھا کہ یہ موم بتی اور یہ میرا ہاتھ جلا دے گی، ورنہ میں ہاتھ کیوں رکھتا اس کے اوپر. بالکل اسی طرح سے میرے اساتذہ جنہوں نے مجھے تفسیر پڑھائی اور حدیث پڑھائی، وہ مجھے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے جب میں نیا دین کی طرف آیا تھا نا کہ بیٹا جس دن تو واقعتاً اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور روز قیامت پر ایمان لے آیا، اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو ایمان لے آیا. ورنہ بیٹا باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، باتیں ہر بندہ کر لیتا ہے. جو بندہ روز قیامت سے ڈرنے والا ہو نا، جس کو پتا ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے، اس کی پھر چال چلن ہی بدل جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. وہ پھر لوگوں کے ساتھ کرپشن اور فراڈ اور یہ چیزیں نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ذرا برابر میں خیر کا کروں گا وہ بھی سامنے آ جائے گا، ذرا برابر جو شر کا کروں گا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو ایمان صرف ایسا نہیں کہ میرا ایمان ہے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ ایمان آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی ایمان لے آئے، تو یہ صرف ایمان لانا کوئی خیالی چیز نہیں تھی، اس کا عملی تقاضے بھی تھے. اور آپ دیکھیں کہ تمام کلچرز میں، ٹریڈیشنز میں جتنے بھی بادشاہ گزرتے ہیں، جتنے بھی ایمپررز گزرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جب لا بناتے ہیں نا، کوئی قانون بناتے ہیں، تو وہ قانون ساروں کے اوپر اپلائی کرتا ہے سوائے ان کی ذات کے. اب کوئی بادشاہ ہے، اس نے ٹیکس لگا دیا ساروں کے اوپر، وہ ٹیکس سارے دیں گے سوائے بادشاہ کے. بادشاہ ٹیکس نہیں دے گا، بادشاہ کے دوست ٹیکس نہیں دیں گے. قانون ہوگا، کسی کو مارنا ہوگا، کسی کو قتل کرنا ہوگا، غریب غربا کے اوپر سارا قانون نافذ ہوگا، اپنوں پہ نہیں ہوگا. خود وہ چاہے جو مرضی کرتے پھریں، وہ اس قانون سے بری ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے قانون، اللہ تعالیٰ کا جو قانون تھا، نہ صرف کہ ہم تک پہنچایا بلکہ سب سے پہلے خود عمل کیا اس کے اوپر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے جو عملی تقاضے تھے ان کو بھی پورا کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات ارشاد فرماتی، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ اگر تم قرآن کی امبوڈیمنٹ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو کہ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے اوپر اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر آگے وہ بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی ٹیسٹیمنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں، اور یہ کہ یہ لوگ ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، اور یہ ہماری بیسک چیز ہے. اب ایک اور چیز یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آمن الرسول والمؤمنون، تو نبی ایمان لائے اور مومنین جو ہیں وہ ایمان لائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ایمان نہیں لایا؟ یہ تو ایمان لے آئے، اس کا مطلب ہے اگر ایک پارٹی ایمان لائی ہے تو ایک پارٹی ایمان نہیں لائی، تو ایمان کون نہیں لے کے آیا؟ مشرکین، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بنی اسرائیل جن کا تذکرہ کل ہم کر چکے ہیں، نصارہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آئے. حالانکہ وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ یعنی آمن الرسول
والمؤمنون والبنی اسرائیل والنصارى، یہ تو نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف نبی ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ ایمان لائے۔ تو یہ جو مشرکین تھے اور جو یہود و نصارہ تھے یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ٹھیک ہیں، ہم نے تو جو اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا وہ ٹھیک ہے، وہ غلط تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول غلط ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو باپ دادا بہت پہنچے ہوئے تھے، تو کیا نبی پہنچے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات آپ نہیں مانیں گے؟ سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ جہاں پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاید دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے، دعویٰ تو یہ ہے، لیکن جب عملاً بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بالکل خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ایمان لانا ہوتا ہے؟ کیا آپ اللہ کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور نبی کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیں؟ صحیح حدیث ان کے سامنے پیش کی جائیں، دلائل دیے جائیں قرآن و حدیث سے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے اس سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے منع فرمایا ہوگا، لیکن ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا، ہم تو اسی پہ رہیں گے۔ پھر آپ اپنا فیصلہ خود کر دیں کہ واقعی میں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ رویہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا ہے جو اصل میں ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کے تو اعمال میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسل، یہ کوئی بھی تفریق نہیں کرتے انبیاء کے اندر۔ دو الفاظ ہیں عربی میں، ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفضیل۔ تفریق کا مطلب ہے کہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا اور کسی کو ریجیکٹ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے، تفضیل کے اعتبار سے انبیاء کے اندر رینکس ہیں۔ اولو العزم من الرسل جو ہیں، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں درجات ضرور ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ان کو ہم مانتے ہیں اور ان کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا۔ یہود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بریک لگا دی کہ بس اس سے آگے ہم نہیں جا رہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل ان کے پاس موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی موجود تھے۔ عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک بریک لگا دی، بس اس سے آگے نہیں جانا، چاہے جتنے مرضی دلائل آپ ان کو دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کے اپنے آتھرز بھی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان جو ہے ہمارے آرٹیکل جو فیتھ میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ بات غور سے سن لیں، کوئی بھی اگر ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، ہاں نبی کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی رسول کی نگیشن نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی تفریق نہیں ہے اس میں۔ ہاں فضیلت اپنی جگہ پہ ہے لیکن تفریق نہیں ہے۔ یہی سورۃ البقرہ اس کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس غیب کی تشریح اب کی جا رہی ہے۔ یہ غیب کیا ہے؟ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ساری چیزیں وہ غیب کی چیزیں ہیں۔ نہ ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا، نہ ہم نے انبیاء کو دیکھا، نہ ہم نے پچھلی کتابوں کو دیکھا کہ وہ اوریجنل حالت میں کہاں ہیں، آج تو اویلیبل نہیں ہے، نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا، نہ ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا، نہ ہمیں تقدیر کو کسی مٹیریل فارم میں دیکھا ہوا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو غیب پر ایمان ہے یہ کیا ہے؟ اور پھر اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تھا ایمان، ایک ہے یقین۔ یقین جو ہے یہ ایمان سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو یقین ہے اس وقت کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح سے یقین ہونا کہ قیامت کا دن آئے گا، ایک دن میں بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو ذرہ برابر میں نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے پل صراط پہ سے گزارا جائے گا، مجھے جنت اور جہنم دکھائی جائے گی، اور میرا بھی ان میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ٹھکانہ جنت میں ہی کرے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزوں کا یقین ہونا،
کہ یہ ہو کر رہے گا، تو جس بندے کو یقین ہو اس بات کا، اس کی حرکتیں آٹومیٹکلی چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ خود سوچیں، جس بندے کو یقین ہو کہ قیامت کے دن آنا ہی آنا ہے، آٹومیٹکلی اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو صرف ایمان کہنے کی بات نہیں ہے کہ انسان بس بول دے کہ میں ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہے مومنون کا، ایمان والوں کا، کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اطعنا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، غور کیجیے، یہاں پہ یہ نہیں کیا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اقرا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قرات کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن ڈسکس کیا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن پہ بات کی جاتی ہے، یہ ان محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خود قرآن اپنے اون پہ پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے اور بس کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے بات سن لی کسی کے منہ سے قرآن کی بات، اور ہم کہتے ہیں کہ لبیک کہہ کے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم اس کو مانیں گے، کوئی ہیل حجت اور بہانہ نہیں کرتے آگے سے۔ اس طرح کے لوگ نہیں جو کہتے ہیں ہم نے سن لی اور اب ہم اطاعت نہیں کریں گے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کے کان میں قرآن کی بات پڑ جائے تو انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میری اپنی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کو عمل میں لے کے آؤں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک حد تک تو ریشنل ہے، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ جہاں تک پہنچنا کہ اللہ تک انسان پہنچ جائے، اللہ کے رسول تک پہنچ جائے اور قرآن مجید کی حقیقت تک پہنچ جائے، یہاں تک انسان پوری محنت کرے، عقل لگائے اپنی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو کہ فکر کرنے والے، غور کرنے والے، اولی الالباب کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا؟ دیکھتے نہیں ہو تم؟ کیا دیکھتے نہیں ہو آسمان کیسے کھڑا کر دیا؟ کیا دیکھتے نہیں ہو پہاڑ کیسے بنا دیا؟ سوچتے نہیں ہو؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں چھوڑی ہیں۔ عقل استعمال کرو، اپنی فیکلٹیز استعمال کرو، اپنا ریزن اور ریشنالٹی استعمال کرو، حتیٰ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ جب اللہ تک پہنچ جاؤ اور اللہ کی حقیقت تم پہ واضح ہو جائے اور قرآن کی حقیقت تم پہ واضح ہو جائے تو پھر کیا کہو گے؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لی اور اب ہم مانتے۔ اب ہم اللہ کے حکم پہ چوں چرا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا نماز 5 وقت پڑھنی ہے، سمعنا وأطعنا۔ اللہ نے کہا رمضان میں روزے رکھنے ہیں، سمعنا وأطعنا۔ کیوں بھائی رمضان میں کیوں رکھنے ہیں؟ شوال میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ذوالحجہ میں کیوں نہیں؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا رمضان میں رکھو۔ بھائی 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ 3 وقت کی کیوں نہیں ہے؟ 1 وقت کی کیوں نہیں ہے؟ بھائی اللہ نے کہا 5 وقت ہے تو 5 وقت ہے، 5 وقت کا ٹائم ہے، پانچوں کی پانچوں ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ کیا بات ہوئی ایک فجر میں پڑھوں، ایک ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب عشاء؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کہہ دیا ایسا ہی ہے، بس ایسا ہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی خنزیر حرام کر دیا ہے، بکرا کیوں نہیں حرام کیا، گائے کیوں نہیں حرام کر دی، فلاں ڈمکا؟ بھائی اللہ نے کہہ دیا خنزیر حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ختم ہوگی بات۔ چاہے جتنا کوئی انگریز آپ کو کہہ دے کہ نہیں جی میں نے ISO 9001 سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو پکایا ہے، بوائل کیا ہے، سینیٹائزر ملا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس کو میں نے کورونا کی ویکسین لگائی ہے اور پھر پکا کے آپ کو دے رہا ہوں، تب بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ قالوا سمعنا وأطعنا، اللہ نے کہہ دیا، بات ہی ختم ہو گئی، آگے اینڈ آف ڈسکشن، نو فردر کوسچنز، بات ہی ختم۔ تو یہ رویہ ہوتا ہے مومنین کا کہ جب اللہ کی بات آ جائے آگے سے چوں چراں کرنے والا مینٹیلٹی نہیں ہے ہماری۔ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے، ہم سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے ایک بات کہہ دی، اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے، ہمیں تو صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو پوری کائنات کا جاننے والا ہے، اگر وہ ایک بات کہہ دیتا ہے ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے، بات ہی ختم۔ یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا، بجائے کہ ہم آرگیومنٹیٹو ہو جائیں اور جھگڑالو قسم کے لوگ ہو جائیں، جو کہ بعض پچھلی قوموں کا رویہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے کیونکہ ہم نے لوٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے، جب آنا ہی تیرے پاس ہے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر
کوئی تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے اوپر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے ارن کیا ہوگا, جو اس نے کمایا ہوگا, اس کو اپنی کمائی ہی نصیب ہو جائے گی. تو یہاں پہ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گارنٹی دے دی اس بات کی کہ کبھی بھی آپ پہ کوئی مشکل ایسی نہیں آئے گی جو آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو, جو آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو. اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے, کیونکہ ہو سکتا تھا کہ جس آسانی کو آپ تلاش کر رہے تھے وہ بالکل کارنر ٹرن کرنے کے بعد آپ کو مل جاتی, لیکن آپ نے جلدی گیو اپ کر دیا, آپ نے ہار مان لی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. جب مشکل آتی ہے نا, مشکل کے ساتھ آسانی پہلے پیدا ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو وہ آسانی آپ کو مل جاتی. جیسے انسان ایک گلی میں جا رہا ہے نا, تو گلی کے سائڈ پہ آسانی پڑی, اب اس کو نظر نہیں آ رہی وہ آسانی, لیکن وہ 4 قدم لیتا, کارنر ٹرن کرتا, سامنے آسانی تھی. لیکن جب انسان پہلے ہی گیو اپ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے باغی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض ہو رہا ہے. تو ایسا رویہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا رویہ رکھے. اور ہر انسان کو اس کے کیے کا ہی بدلہ ملے گا, جیسا انسان کرے گا ویسا بھرے گا. آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اے اللہ ہمیں ہمارا اکاؤنٹ نہ کرنا, ہمارا حساب نہ لینا اس چیز پر وہ جو کہ ہم بھول گئے ہوں, جو ہم نسیانی میں بھول گئے ہوں, یا جو ہمارے سے خطا ہو گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم 2 چیزوں کی پہلے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں پہ نہ پکڑنا جو ہم سے نیگلیجنس میں رہ گئی ہو. نسیان ہے نا, انسان بھول جاتا ہے, میں بھول گیا ہوں, یا پھر وہ چیز جو مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہو. اب دیکھیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ دونوں چیزیں نا بائی ڈیفالٹ ویسے ہی معاف ہیں, تو پھر ہم معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی ایک وہ چیز ہے جو آپ سے نیگلیجنس میں ہوئی ہے, ایک وہ چیز ہے جو آپ سے بھول میں ہوئی ہے. انسان سو گیا, زور کی نماز میں سو گئی, فار ایگزامپل 12 بجے سویا کہ جی 15 منٹ کے لیے لیٹ رہا ہوں, لیکن بہرحال اس پہ نیند کا غلبہ ایسا حاوی ہوا کہ وہ 3 گھنٹے سویا رہا اور عصر کا ٹائم داخل ہو گیا. تو چلو مس بھی ہوگی تو اٹھ کے انسان دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے. تو ایسی بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. فجر کے ٹائم پہ انسان کی پوری نیت تھی, الارم بھی لگا کے رکھا ہوا تھا, لیکن الارم بجتا رہا, آپ کو آواز ہی نہیں آئی. ایک ہوتا نا انسان اٹھ کے بند کرتا ہے الارم, یہ اس پہ رخصت نہیں ہے, کیونکہ آپ اٹھ کے بند کیا آپ نے, اور پھر نماز نکل جائے پھر غلطی آپ کی ہے, کیونکہ آپ میں اتنا عقل سمجھ تھی کہ آپ نے الارم بند کر دیا یا اس کو سنوز پہ لگایا. لیکن ایک بندہ اس کا الارم بجتا ہی گیا اور اس کو آواز ہی نہیں آئی, بیچارہ بہت ہی تھکا ہوا تھا, ایگزاسٹڈ تھا, جو کچھ بھی تھا, اس کی نماز نکل گئی. صبح اٹھتا ہے نماز ادا کر دیتا ہے. تو ایسی غلطی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. یا وہ چیز جو آپ سے غلطی سے ہو گئی ہو, ایک ہے جو بھول سے ہو گئی ہو, انسان بھول گیا, دوسرا یہ جو غلطی سے ہو گئی. مثال کے طور پہ آپ کی کسی کے ساتھ ٹکر ہوئی, وہ بیچارہ ٹکر ہوئی تو وہ زمین پہ بڑے زور سے گرا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے انما الاعمال بالنیات ہے نا, اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پر ہے. آپ کی نیت اس کو ہرٹ کرنے کی نہیں تھی, آپ نارمل چل رہے تھے, کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی آپ کی, یا آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا, گلاس گر گیا, کسی کے پاؤں پہ لگ گیا, آپ گلاس پھینکنے کے موڈ میں نہیں تھے, آپ خود پھسلے, جو نا گلاس نکل گیا آپ کے ہاتھ سے, کسی بیچارے کے پاؤں پہ جا لگا, اس کو کانچ لگ گیا پاؤں میں, پاؤں زخمی ہو گیا. اب یہ ویسے ہی معاف ہے اس, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. تو پرابلم یہ ہے کہ اب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. بات یہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ بھی انسان معافی مانگے, جتنا زیادہ بھی انسان ریپینٹنٹ ہو جائے, جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرے, اس سے اس کی زندگی میں بلیسنگز کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس میں اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ ان چیزوں پہ بھی معافی مانگ رہا ہے جن پہ پہلے ہی میں معاف کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے معاف ہیں کہ نہیں, لیکن نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں استغفار سے. جو بندہ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو پکڑ لیتا ہے, اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. تو مومنین کا رویہ یہ ہے کہ چلو کئی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہوں گی, ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا, ہم نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہم نے غلطی سے کی ہیں, کتنی ہم نے جان بوجھ کے کی ہیں, کتنی صغیرہ کی ہیں, کتنی کبیرہ کی ہیں, کتنی چوری چھپے کی ہیں, کتنی کھلم کھلا کی ہیں, ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. تو ہم اسی لیے یہ والی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے لیے نہ پکڑنا جو چیز ہم سے بھول میں ہو گئی ہو یا کوئی غلطی سے ہو گئی ہو, اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا اس کے لیے.
ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلی قوموں پہ ڈالا گیا، یعنی ایسا عذاب، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی جو پچھلی قوموں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر پڑی ہے، یا اللہ ہمارے پہ نہ ایسی مصیبت ڈال دینا۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مصیبتیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پہ آ پڑتی ہیں۔ یا اللہ ہماری جو قوم لوط کے ساتھ ہوا، جو قوم عاد اور سمود کے ساتھ ہوا، جو مختلف پچھلی قومیں جو برباد ہوئیں، یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جو کہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو، جو ہمارے گناہ مینیفیسٹ ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آئے، ایسا ہمارے پہ کچھ نہ کرنا۔ تو یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی رہیں، ہمارے پہ ایسی بڑی بڑی جو پریشانیاں وہ ہمارے پہ نہ لے کے آنا۔ اور آگے فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور یا اللہ کوئی ایسی مصیبت بھی نہ ڈالنا جو ہمارے اندر اپنے اندر سخت نہ ہو سہنے کی۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز کی، آزمائشوں کی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ جو پچھلی قوموں پہ عذاب آئے ہیں ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہ بھی ہمارے پہ نہ ڈالنا، اور کوئی ایسی ٹرائل یا ٹریبیولیشن یا آزمائش بھی ہمارے اوپر نہ آئے جو ہمارے پاس سخت ہی نہ ہو ہینڈل کرنے کی۔ کیونکہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو وہ ضروری نہیں اس لیے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا ہوا ہے، آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کرنا چاہتا ہے تو آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے اس کی لائف میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے وہ انبیاء ہیں، اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی بھی آزمائش ہمارے پہ ایسی نہ آئے جو ہمارے اندر طاقت نہ ہو جس کو سہنے کی۔ جو بھی آزمائش ہے وہ ایسی ہو جو کہ ہم سہ سکیں، اور اس پہ جب ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو جو صبر کرتے ہیں ان کو پھر بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جہاں پہ دو چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ مصیبتیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور وہ مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے تین کلمات، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ واعف عنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو سادہ الفاظ میں ڈیلیٹ کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، چھپا دے۔ واعف عنا، یا اللہ تو العفو ہے، تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو العفو ہے، گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا ہے، تجھے معاف کرنا، گناہوں کو مٹا دینا پسند ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو واعف عنا، یا اللہ میرے گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، میرے گناہوں کو تذکرہ ہی نہ ہو، ایسا پردہ ڈال کہ قیامت کے دن بھی نہ پتہ چلے کسی کو کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر بندے سے کہ کیا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، لیکن یا اللہ میرے گناہ ایسے مٹا کہ ان کا تذکرہ قیامت کے دن بھی نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا، اور جو مجھ سے پہلے غلطیاں ہو گئی ان پہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، میری پچھلی غلطیاں ساری معاف کر دے۔ وارحمنا، اور مجھ پہ رحم کر دے، مجھ پہ رحم کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تین کلمات ہیں، اتنے پاورفل کلمات ہیں سبحان اللہ، کہ ہمیں اسی لیے ان دو آیات کی فضیلت شیخ صاحب نے بھی بتائی، اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، اتنی جامع دعا ہے کہ ہمیں ہمارے کریکولم کا حصہ بنا دیا گیا اس دعا کو، کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا انسان ضرور پڑھ کے سوئے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمارا پالنے والا، ہماری رکھوالی کرنے والا، یا اللہ تو ہے۔ انت مولانا، ہمارا مولانا امریکہ نہیں ہے، ہمارا مولا جو ہے وہ رشیا نہیں ہے، چائنا نہیں ہے۔ انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے اگر تو ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کی قومیں ایک طرف ہو جائے نا اور ہم اکیلے کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ صرف اللہ ہو، مجھے بتائیں طاقت کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس یا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس۔ ان کی وہ لوگ نیوکلیئر ویپنز لے کے آ جائیں، دنیا جہان کا اسلحہ لے کے آ جائیں، بیٹل شپس لے کے آ جائیں، ہم اکیلے کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ طاقت ادھر ہے، اللہ تعالیٰ کی کون ہے؟ القوی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ریت کا ذرہ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتا، بارش کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جبریل امین آگے، انہوں نے کہا کہ آئیے مجھے ہاتھ دیں، میں آپ کو نکالتا ہوں یہاں سے باہر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے،
آگ لگی ہوئی ہے، جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں پھینکا جا رہا ہے کیٹاپلٹ کے ذریعے، منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہاں پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہے، فرشتہ آتا ہے کہ مجھے ہاتھ دے میں آپ کو بچاتا ہوں. انہوں نے کہا حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ آگ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آگ کے اوپر پانی گر جائے گا، آگ کو بجھا دیا جائے گا، مجھے کوئی چڑیا اٹھا کے لے جائے گی، کیا کچھ پتہ نہیں تھا ان کو کیا ہونے والا ہے. لیکن اللہ ہے نا، بس جاؤ جبریل تم بھی جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. جب آگ میں لینڈ ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بردن و سلامہ، ہم نے آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہر شے کے ہر مولیکیول پہ قادر ہے، تو آگ کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر دے. تو یہ رویہ ہوتا ہے مومنین کا کہ جو مرضی زندگی میں ہو رہا ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی چیز ہمیں ہارم نہیں کر سکتی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب اللہ آپ کے ساتھ ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تمہاری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. یہ دعا جو ہے یہ انڈیویجول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کلیکٹیو پہ ختم ہوتی ہے. اپنی ذات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے پہ مصیبت نہ آئے، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کافر ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، جو وہ پلاٹنگ اور پلاننگ کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. تو میں سمجھتا ہوں جو بندہ اس دعا کو ریگولرلی پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ انسان کم از کم ڈرپوک نہیں ہو سکتا. وہ ڈرپوک نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بہادر انسان ہوگا، وہ کہتا ہے دنیا کی جو مرضی طاقت آتی ہے آتی رہے، میرے ساتھ اللہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہے نا، یہ ہمارے کیریکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی ان کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز لے کے آئے جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں مومنین کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.